الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد واتبع سبيل من أناب إلي وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثقة كنزي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ عزیز دوستوں، کسی پر بھروسہ کرنا اور کسی کی بات کو سمجھ کر بغیر دلیل کے اس کو قبول کر لینا، اس کو اعتماد کہتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الثقۃ کنزی، کہ اعتماد میرا خزانہ ہے۔ اگر آپ انسانی زندگی کو دیکھیں تو ہر شخص کسی نہ کسی پر اعتماد ضرور کرتا ہے۔ اعتماد کے بغیر زندگی گزر ہی نہیں سکتی، چاروں ناچار کسی نہ کسی پر اعتماد کرنا ہی پڑتا ہے۔ اب اس اعتماد کے بھی مختلف زاویے ہیں۔ ایک زاویہ تو یہ ہے کہ بچہ اپنے والدین پر اعتماد کرتا ہے، اس لیے کہ چھوٹے بچے کو ماں کسی چیز سے منع کر دیتی ہے تو اگرچہ اس کا دل اس چیز کو حاصل کرنے کو کر رہا ہو لیکن وہ رک جاتا ہے۔ کئی گھروں میں دیکھا کہ بچے کو ٹافی اور میٹھی چیزیں مائی نہیں کھانے دیتی تو بچے نہیں کھاتے، حالانکہ طبعاً بچے کو میٹھے کی طرف رغبت ہوتی ہے، لیکن چونکہ ماں نے منع کر دیا اس لیے بچہ اس میٹھی چیز کو نہیں لیتا۔ اس کو ماں پر اعتماد ہوتا ہے، جو ماں کہہ رہی ہے مجھے وہی کرنا ہے۔ اس طرح باقی معاملات میں بھی جو ماں باپ اسے کہتے ہیں یہ وہی کرتا ہے۔ اس کی اپنے عقل سمجھ فیصلہ نہیں کر سکتی، وہ فقط ماں اور باپ کے چہرے کو دیکھ کر فیصلے کرتا ہے۔ ایک آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا، کچھ بڑا ہوا تو ان کے ہاں ایک اللہ والے آئے اور اپنے بیٹے کو ان کے پاس لے کر گیا۔ ان بزرگوں کے پاس کھانے کے لیے میٹھی چیز تھی، انہوں نے بچے کو پیش کی تو بچے نے انکار کیا۔ انہوں نے دوبارہ دی، بچے نے اپنے ابا کی طرف دیکھا اور دیکھتے ہوئے پھر انکار کیا۔ جب بچے نے ایسا کیا تو اس بزرگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ والد کو بڑا محسوس ہوا، کہنے لگا کہ حضرت یہ بچہ ہے، آپ محسوس نہ کریں۔ پھر اس نے بچے کو کہا بیٹا لے لو، بچے نے لے لی۔ اس نے پوچھا حضرت آپ کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ کہنے لگے کہ مجھے یہ خیال آیا کہ یہ چھوٹا سا بچہ ہے لیکن اس کے اندر ماں باپ کی اتنی اطاعت ہے کہ باوجود میٹھے کی رغبت کے جب تک باپ نے اشارہ نہیں کیا اس وقت تک اس نے میٹھی چیز کی طرف دیکھا بھی نہیں، جبکہ میں تو اتنی بڑی عمر کو پہنچ کر بھی چھوٹے بچے کی طرح بھی نہ ہوا۔ ہم لوگ جو گلی بازار میں پھرتے ہیں تو ہمارے سامنے بھی تو نیلی پیلی مٹھائیاں پھر رہی ہوتی ہے، کاش کہ ہم ان کی طرف دیکھنے کے بجائے اپنے رب کی طرف دیکھتے۔ ہمارے رب کا کیا حکم ہے؟ اس لیے کہتے ہیں کہ چھوٹا بچہ سیال مادے کی طرح ہوتا ہے، پگھلے ہوئے لوہے کی طرح ہوتا ہے، جس لوہے کو جس سانچے میں ڈال دو وہی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ چھوٹے بچے کو آپ جس طرح کی تربیت دیں وہ بچہ ویسا ہی بن جاتا ہے۔ آج کل چھوٹے بچے کو سمجھانے بیٹھو تو ماں فوراً کہتی ہے کہ چھوٹا ہے بڑا ہو کے ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی غلط فلسفہ ہے، گویا یہ کہنا چاہتی ہے کہ دیوار ٹیڑھی بن رہی ہے، بننے دو، اونچی ہو کے ٹھیک ہو جائے گی۔ جو دیوار اپنی بنیاد سے ٹیڑھی ہوگی اگر وہ سریا تک بھی جائے گی تو ٹیڑھ پن بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ چھوٹی عمر تربیت کی عمر ہوتی ہے، اس وقت کی سختی بات کی عمر میں انسان کے لیے فائدہ کا سبب بنتی ہے، اس لیے بچپن کی باتیں انسان کو بچپن میں بھی بھولا نہیں کرتی۔ اس اعتماد کا ایک اور زاویہ ہے، اعتماد شاگرد اپنے استاد پر بھی کرتا ہے۔ دنیا کے کسی شاگرد کو دیکھو وہ اپنے استاد پر اعتماد کرے گا، جب اس کو استاد پڑھائے گا کہ یہ حرف زبر کی وجہ سے ایسے اور پیش کی وجہ سے ایسے پڑھا جاتا ہے تو شاگرد ویسا ہی پڑھے گا۔ اس کو اپنے استاد پر اعتماد ہوتا ہے کہ میرا استاد مجھے جو پڑھا رہا ہے وہ ٹھیک پڑھا رہا ہے۔ شاگرد اپنے استاد پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی ہر بات مانتا ہے، اس لیے کہ دین کی بنیاد ہی اعتماد پر ہے۔ اگر اعتماد نہ ہو تو دین کی بنیادیں ہی ہل جائے، اس لیے شاگرد استاد پر اعتماد کرتا ہے اور استاد کے طریقے پر چلتا ہے۔ یہ جو استاد کے نقش قدم پر چلتا ہے اسی کا نام دوسرے الفاظ میں تقلید ہے۔ کسی پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی بتائی ہوئی بات پر چل دینا یہ تقلید کہلاتا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر نے فرمایا کہ عام بندے کو چاہیے کہ ائمہ کرام کی بتائے ہوئے اس طریقے پر چلے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں چلے؟ جواب اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتے ہیں واتبع سبیل من اناب الی، ان لوگوں کے راستے پر چل جنہوں نے میری طرف رجوع کیا۔ تو قرآن میں ہمیں اس بات کا حکم دے رہا ہے واتبع، یہ امر کا صیغہ ہے اور حکم خدا ہے،
اسی اتباع کا نام تقلید ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو بس قرآن و حدیث کو مانتے ہیں، تو بھائی اللہ تعالیٰ بھی کہہ سکتے تھے کہ قرآن اور حدیث کی سبیل پہ چلو، لیکن فرمایا من اناب الیہ، جنہوں نے میری طرف رجوع کیا ان کے راستے پر چلو، ان کی پیروی کرو، ان کے نقش قدم پر چلو، اور جو نہ چلے اس کے لیے قرآن مجید نے وعید سنائی۔ فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور جو مومنین کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے تو جدھر وہ چلتا ہے ہم اسے ادھر ہی چلنے دیں گے اور جہنم میں داخل کر دیں گے، جو بری جگہ ہے۔ لہٰذا کسی کے پیچھے چلنے کا حکم دیا اور جو نہیں چلتا اس کے لیے عذاب کی خبر سنا دی۔ اس لیے جو کسی کی مان کر چلنے والے ہیں وہ اللہ کے حکم پر لبیک کہتے ہیں اور اپنے بڑوں کے حکم پر چلتے ہیں۔ یہاں بڑوں سے مراد کوئی فاسق فاجر نہیں، بلکہ بڑوں سے مراد وہ جو متقی اور پرہیزگار ہیں، جن کے تقوی اور جن کے زہد اور انابت پر وقت کے تمام علماء نے اپنے مہر لگائی۔ ایسے اللہ کے مقبول بندوں کے راستے پر چلنا ہم اپنی سعادت سمجھتے ہیں، ہم اس کو حکم خدا سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنے ائمہ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں۔ ان ائمہ نے ہمیں اپنے پیچھے نہیں چلایا، بلکہ انہوں نے ہمیں اللہ کے حکم پر قرآن اور حدیث کے راستے پر ہی چلایا ہے۔ وہ خود بھی اسی راستے پر چلے اور ہمیں بھی انہوں نے اسی پر چلنے کی تلقین کی۔ اسی کا نام تقلید ہے۔ چنانچہ تقلید کا لغوی معنی ہے پیروی کرنا، اور تقلید کے شرعی معنی ہے کسی عالم کے قول اس حسن ظن پر مان لینا کہ ٹھیک بتا رہے ہیں، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی بندہ تقلید کے بغیر نہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی کی نہیں مانتے وہ بھی مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی محدث کی رائے پر جس نے کسی حدیث کو صحیح یا ضعیف مان لیا تو اس نے اس محدث کی پیروی کی، لہٰذا اس نے بھی اس محدث کی تقلید کی۔ جو بات بخاری شریف میں سے دیکھ کر بتاتے ہیں وہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم کسی کی نہیں مانتے، تقلید کی وہ بھی کر رہے ہیں۔ جب کسی محدث کی رائے پر انہوں نے کسی حدیث کو صحیح مان لیا یا ضعیف مان لیا تو اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے اس کی تحقیق کی، اوپر اعتماد کر لیا، اور اسی کا نام تقلید ہے۔ اس طرح کسی امت کے بنائے ہوئے اصولی تفسیر، اصولی حدیث یا اصولی فقہ کو قبول کر کے ان کے مسائل کو قبول کر لینا، اسی کا نام تقلید ہے۔ اور جو کہتے ہیں کہ میں کسی کی نہیں مانتا، یہ تو معتزلہ کا مذہب ہے۔ سنیے، معتزلہ وہ لوگ جو اہل سنت والجماعت کے راستے سے ہٹ گئے۔ اعتزال سے معتزلہ کا لفظ نکلا۔ یہ راستے بھٹکنے والے لوگ تھے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ عام بندے کے لیے یہ بات جائز نہیں کہ کسی عالم کے قول پر وہ عمل کرے حتیٰ کہ اس کے علت حکم کو نہ جان لے، یعنی جب تک کسی علت حکم کو نہ جانے کسی عالم کی بات کو قبول کر کے اس پر چلنا ان کے نزدیک جائز نہیں۔ لہٰذا جو کہتے ہیں ہم تو علت حکم کی وجہ سے بات مانیں گے تو یہ گویا معتزلہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ رہے ہیں، اور جو اعتماد کر کے اہل علم کی بات کو مان لے وہ بنے گا اہل سنت والجماعت۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ آج کل ان کے مفتی حضرات نے فتوے دینا شروع کر دیے۔ ہم جب ان کے فتووں کو دیکھتے ہیں تو بڑے حیران ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیسے فتوے دینے شروع کر دیے۔ تو اگر یہ لوگ بھی پڑھ کے مانتے ہیں تو پھر تقلید کس کو کہتے ہیں؟ وہ ائمہ کی تقلید تو نہیں کرتے، لیکن اپنے مسجد کے امام کی تقلید ضرور کرتے ہیں۔ کوئی بندہ ایسا ہو سکتا ہے جو کہے کہ میں نے زندگی میں کبھی کسی سے قرآن نہ پڑھا، حدیث نہ پڑھی، لیکن میں علم جانتا ہوں؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جو کسی سے پڑھے گا اور اسی کی بات کو مانے گا اور اس کے پیچھے چلے گا، اس کو تقلید کہتے ہیں۔ عام طور پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو پیدا ہوئے تھے 80 ہجری میں، اپنے مسند ارشاد پر بیٹھے 120 ہجری میں اور فوت ہوئے 150 ہجری میں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے لے کر ان تک بھی تو لوگ عمل کرتے تھے، وہ کس کی پیروی کرتے تھے؟ یہ ایسا جال ہے کہ جس میں عام طلباء بھی پھنس جاتے ہیں۔ تو سوال یہ ہے کہ صحابہ سے لے کر ائمہ تک کس کی پیروی کرتے تھے؟ جواب سنیے، صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام کی حیات مبارکہ میں آپ کی پیروی کی۔ وہ جو بات بدلاتے تھے اس پر عمل کرتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرما لیا تو صحابہ کی تعداد 1,24,000 تھی بقول حافظ ابن القیم رحمہ اللہ۔ اس میں عالم اور صاحبی فتویٰ تھے، ان کی تعداد 149 تھی۔ تو 149 وہ صحابہ تھے جو بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں اور ان کا فتویٰ چلتا تھا، اور باقی ان سے پوچھا کرتے تھے تو گویا اس وقت کے امام تھے، اور باقی سب مقلد تھے۔ پھر عالم کی پیروی کرتے تھے۔ جو تھوڑے علم والے تھے وہ زیادہ علم والوں کی پیروی کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اس لحاظ سے ان کے 3 درجے بنائے جا سکتے ہیں۔
پہلا درجہ مقصرین کا یہ 7 تھے جن کی طرف کثرت سے رجوع کیا جاتا تھا، ان کے فتاوی کثیر تھے اور ان کے قول کے آنے پر باقی حضرات اپنے قول سے رجوع کر لیتے تھے۔ متوسطین یہ بھی صحابہ تھے، ان سے بھی لوگ پوچھا کرتے تھے اور انہوں نے بھی کچھ فتویٰ دیے، لیکن مقصرین سے کم۔ مقلدین تیسرا مقلدین 122 حضرات ایسے تھے کہ انہوں نے فتوے دیے مگر بہت تھوڑے، باقی انہوں نے اکثر دوسروں کے فتووں کو قبول کیا۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کے زمانے میں عالم کی پیروی کرتے تھے، سارے اللہ کے بزرگ بندے تھے، لیکن جس کا جتنا علمی مقام اونچا ہوتا تھا اس کی بات کو اتنا مستند سمجھا جاتا تھا۔ مثال کے طور پر مکہ مکرمہ کے لوگ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے قول پر فتویٰ لیتے تھے، پورے مکہ مکرمہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا فتویٰ چلا کرتا تھا۔ پھر جب تابعین آ گئی تو انہوں نے صحابہ کی پیروی کی، تب تابعین نے تابعین کی پیروی کی، تو پچھلے اگلوں کی پیروی کرتے آئے، چھوٹے بڑوں کی پیروی کرتے تھے، جو علم میں بڑے تھے اس کے کہنے پر چلتے آئے، چنانچہ ائمہ نے بھی اپنے بڑوں سے علم پایا۔ اب اگر کوئی سوال پوچھے کہ چاروں ائمہ نے کس کی تقلید کی، تو جواب یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے مسائل میں اپنے علماء اور اساتذہ کی تقلید کی۔ چنانچہ امام شافعی رحمہ اللہ نے حج کے مسائل میں عطا ابن ابی رباح رحمہ اللہ کے قول پر فتویٰ دیا۔ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ میں نے عطا کی تقلید میں یہ بات کہی۔ یہ عطا ابن ابی رباح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بھی استاد ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے قول پر فتویٰ دیا۔ ایک جگہ فرمایا میں نے عمر رضی اللہ عنہ کے قول پر فتویٰ دیا، ایک جگہ فرمایا میں نے زید کے قول پر فتویٰ دیا۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کنویں کے پانی کے جو مسائل لکھے تھے ان میں اپنے اساتذہ ہی کے مسائل یعنی فتاویٰ پر حکم دیا۔ چنانچہ کتاب میں لکھا ہے ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کنویں کے پانی کے مسائل میں یہ فرمایا کہ ان کے پاس اپنے تابعین جو گزر گئے ان کی تقلید کے سوا اور کوئی چارہ نہیں، کیونکہ ان سے پہلے ان مسائل کے صحیح جواب دیے جا چکے تھے۔ آگے امام مالک کے متعلق لکھا ہے، اور یہ امام مالک ہیں جو اہل مدینہ کے عمل سے باہر نکلتے ہی نہیں، ہر بات میں اہل مدینہ کے عمل پر فتویٰ دیتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ ان ائمہ کرام نے اپنے اساتذہ کی تقلید کی، انہوں نے اپنے بڑوں کی، انہوں نے صحابہ کی، انہوں نے نبی علیہ السلام کی تقلید کی، حتیٰ کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی غیر منصوص مسائل میں اپنے بڑوں کی تقلید کی۔ مثال کے طور پر بخاری شریف میں کئی جگہ آپ لکھا ہوا پڑھیں گے کہ ابراہیم نخعی نے کہا قال ابراہیم، قال الحسن البصری، حسن بصری نے کہا۔ ان کے یہ قول نہیں، انہوں نے کیوں لکھے؟ اس لیے کہ ان مسائل میں انہوں نے ائمہ کے قول کو قبول کر لیا۔ تو جب امام بخاری رحمہ اللہ بھی ان کے تقلید کرتے تھے تو ان مسائل میں، تو پھر ہمارے لیے اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ائمہ بھی اپنے سے بڑوں کی تقلید کیا کرتے تھے۔ اس معاملے میں ایک سوال اور سن لیں، بات جب چلی تو کھل ہی جائے، طلباء کے لیے اہم بات ہے۔ سوال یہ ہے کہ تقلید کن مسائل میں ہوتی ہے؟ دیکھیں امام بخاری رحمہ اللہ خود مجتہد کا درجہ رکھتے تھے مگر محدث تھے، حدیث پر کام زیادہ تھا، لیکن آپ بہت سارے مسائل میں دوسرے ائمہ کا قول لے لیا کرتے تھے۔ تو جو عالم ہوتا ہے وہ آخر تقلید کس میں کرتا ہے؟ ایک ہوتے ہیں وہ مسائل جن کو منصوصہ کہتے ہیں، یہ وہ مسائل ہیں کہ جو قرآن و حدیث میں وضاحت اور صراحت کے ساتھ بیان کر دیے گئے۔ مثال کے طور پر فرض نمازیں 5 ہیں، اب اس میں کوئی اگلی بات ہے ہی نہیں، یہ بات آ چکی، سب کو معلوم ہے، لیکن بعض ایسے مسائل ہیں کہ قرآن و حدیث میں وضاحت سے نہیں آئے، لیکن ان کو مسائل غیر منصوصہ کہتے ہیں، یا اگر آئے تو کہیں نہ کہیں ان میں تعارض پایا جاتا، ٹکراؤ ہوتا ہے۔ اس لیے مجتہد 2 طرح کے مسائل میں کام کرتا ہے، ایک مسائل غیر منصوصہ میں، دوسرا مسائل منصوصہ متعارضہ میں، یعنی اپنے منصوصہ مسائل جن میں تعارض یا ٹکراؤ ہے، غیر معلومۃ التقدیم والتاخیر، یہ پتہ نہیں کہ نبی علیہ السلام نے پہلے کون سا عمل کیا، بعد میں کون سا عمل کیا۔ مثلا شروع میں نماز میں سلام کا جواب دے دیا جاتا تھا، لیکن بعد میں نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا، اب پہلا قول سلام کا جواب دینے کا ہے اور بعد کا قول سلام کا جواب نہ دینے کا ہے، تو بعد کا جو قول ہوتا ہے وہ پہلے کو منسوخ کر دیتا ہے، اس لیے بعد والا قول لے لیا کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی مسئلہ ہے تو منصوصہ لیکن متعارضہ ہے، اگر کوئی مسئلہ ہے تو منصوصہ لیکن متعارضہ ہے، اس کے ساتھ ٹکراؤ پائے جا رہا ہے اور یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس میں تقدم کس کو ہے، تاخر کس کو ہے، یہ پتہ کون لگائے گا؟ مجتہد لگائے گا، یہ فقیہ لگائے گا۔ اس لیے فقیہ کا دائرہ کار مسائل غیر منصوصہ میں ہوتا ہے، یا مسائل منصوصہ غیر معلوم القدیم والتاخیر جو متعارضہ ہوں، تو ایسے ہیں ہر کسی کو کسی نہ کسی فقیہ کے پاس جانا پڑے گا، اس لیے اپنے بڑوں کی مان کر چلنے کے سوا بندے کے پاس چارہ ہی نہیں ہے۔
دین نام ہی اعتماد کا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتماد نہ کرتے تو کیا ان کو دین ملتا؟ دین ملا ہی اعتماد سے ہے۔ اس طرح تابعین نے صحابہ پر اعتماد کیا۔ اب جس بندے میں بد اعتمادی آ جائے اس کا تو دین خطرے میں ہے۔ اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم مقلد ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں پر اعتماد کرتے ہیں، اور جو کہتے ہیں ہم تو مقلد نہیں، وہ کیا کہہ رہے ہوتے ہیں؟ دوسرے لفظوں میں اپنے بڑوں پر بد اعتمادی کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بد اعتمادی سے بچائے اور اپنے بڑوں پر، اپنے علماء پر اعتماد والی زندگی نصیب فرمائے۔ چنانچہ امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جان لو کہ دین تقلید کا دوسرا نام ہے، اور یہ تقلید اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے چلی۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتماد کیا، ان پر تابعین نے اعتماد کیا، ان پر تبع تابعین نے اعتماد کیا۔ اس طرح پھر یہ سلسلہ آگے چلا۔ اور یہ اعتماد کیوں جاتا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ یہ اعتماد کیوں کیا جاتا ہے؟ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیروی کرو ان لوگوں کے راستے کی جنہوں نے میری طرف انابت کی۔ یہ تو قرآن پاک کی آیت تھی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سن لیجئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اتبعوا سواد الاعظم، تم بڑی جماعت کی پیروی کرو۔ سواد الاعظم کہتے ہیں بڑے گروپ کو۔ اب دین اسلام میں جو بڑی جماعت ہے وہ ائمہ اربعہ کے اتباع کرنے والوں کی جماعت ہے، تو یہ سواد اعظم ہے۔ اور حدیث پاک میں آیا، اگر تم ان سے ہٹو گے، من شذ شذ فی النار، تو اللہ رب العزت ہمیں ان اکابرین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعتماد کا ایک تیسرا زاویہ یہ ہے کہ مریض اپنے ڈاکٹر پر اعتماد کرتا ہے۔ مریض ہمیشہ ڈاکٹر کے پاس جا کر بیٹھتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ دوائی دے دیں۔ اگر مریض پوچھنے لگ جائے کہ اس دوا کے دینے کی دلیل کیا ہے، تو کیا اس کا علاج ہو جائے گا یا اس کا بخار اتر جائے گا؟ ہرگز نہیں۔ یہ مریض ڈاکٹر کو دیکھتا ہے، وہ معروف ڈاکٹر ہے یا نہیں، مقبول ڈاکٹر ہے یا نہیں۔ اگر وہ عوام الناس میں مقبول ہے، دوسرے ڈاکٹروں نے ان کی تصدیق کر دی ہے، لوگ اس کے تجربے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو پھر بندے کے لیے اس پر اعتماد کرنا کافی ہے۔ اب اگر اس پر اعتماد کر لیا جائے اور اس سے جا کر دوائی لے لی جائے تو انشاءاللہ بخار اتر جائے گا۔ جس طرح مریض اپنے ڈاکٹر پر اعتماد کرتا ہے، اس طرح ایک مرید بھی اپنے شیخ پر اعتماد کرتا ہے۔ یہ جو شیخ کے ساتھ بیعت کا تعلق ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اعتماد ہے۔ یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے زندگی نیکی تقوی میں گزاری، اللہ والوں کی صحبت پائی، اللہ والے لوگوں نے تصدیق کر دی کہ اب یہ اوروں کو بھی اللہ سکھانے کے قابل ہے۔ اب بڑوں کی تصدیق کافی ہے۔ چنانچہ جو لوگ متبع شریعت و سنت لوگوں پر اعتماد کر کے زندگی گزارتے ہیں، وہ بامراد ہوتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت کی محبت بہت جلد نصیب ہو جاتی ہے۔ بلکہ مولانا روم رحمہ اللہ نے ایک عجیب بات